اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے اور صدق ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشارت دینے والا مومنوں کو اور ڈرانے والا کافر، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، یعنی یکدم نہیں اتارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں پر پڑھیں۔ الحمدللہ یہدینا ویہدینا، اور آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہو اور پہنچانا بھی آسان ہو، تاکہ آپ لوگوں پہ پڑھیں آسانی سے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا ہے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، سورتاً سورتاً، نجماً نجماً، آیتاً آیت۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کا کلام جو ہے ایک تو وہ پورے کا پورا لوح محفوظ میں محفوظ ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ایک، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے پورا کامل قرآن جو ہے وہ اتارا ہے آسمان دنیا پر بیت العزت میں، جس کو اللہ نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو جب لفظ انزلنا ہو تو معنی پورا اتارا، اور جب لفظ ہو نزلنا معنی تھوڑا تھوڑا اتارا۔ تو لوح محفوظ میں بھی پورا محفوظ ہے، پھر بیت العزت میں بھی پورا محفوظ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے بیت العزت میں جو قرآن پاک ہے اس کو لے کر جتنی آیات کا حکم ہوتا حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتے، اور سب سے پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں مکہ مکرمہ میں آئی، اور 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں۔ اسی طرح پھر تقریباً 23 سال میں حضور پاک پہ مختلف وقت میں کبھی 10 آیتیں، کبھی پوری صورت، کبھی آدھی صورت تھوڑی تھوڑی اترتی رہی، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی راستے میں، کبھی تبوک میں، کبھی بدر میں، جیسے جیسے حالات آتے رہے قرآن اترتا۔ اب اس میں 2 چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ ایک تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کو لانے والا کون ہے؟ جبریل امین، جس کو اللہ نے خود لقب دیا ہے کہ امانت والا، نزل بہ الروح الامین، روح کہتے ہیں جبریل، اور امانت والا ہے وہ اللہ کے وحی میں خیانت نہیں کرتا۔ اچھا، اب زمین میں کہاں اتارا؟ علی قلبک، میرے محبوب ہم نے تیرے سینے پہ اتارا، تیرے دل پہ اتارا، لتکون من المنذرین، یعنی آسمانوں میں اچھی جگہ کیا تھی؟ لوح محفوظ، اور زمین میں اچھی جگہ کیا تھی؟ حضور پاک کا دل مبارک، اس لیے اللہ نے اپنے قرآن کو اسی پہ اتارا۔ اور قرآن پاک کی یاد رکھیں گے عظمت ہے کہ انسان اس کو جب بھی پڑھے، اس کی شرائط ہیں کہ وہ پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور اس کا دل جو ہے وہ بھی کفر اور شرک سے پاک ہو، اور وہ ہدایت کے لیے پڑھے، اعتراض کے لیے نہ پڑھے، اور پھر قرآن کو کسی اونچی جگہ پہ رکھے۔ اور بعض علماء تو اتنے ادب کرتے تھے کہ قرآن کی طرف پاؤں بھی نہ کریں۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا بدر عالم، انہوں نے بڑی اعلیٰ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، حلم بھی دیا تھا، ولایت بھی عطا فرمائی تھی۔
وہ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے۔ اب قدرتی بات یہ ہے کہ مدتوں کے بعد، کیونکہ قاعدہ یہ تھا عرب میں کہ بھی ایک مردے کو جب دفن کر دیتی ہیں 6 مہینے کے بعد قبر کھود کے اس کی ہڈیاں الگ کر دیتی ہیں، اس جگہ پھر دوسرا مردہ دفن کر دیتی۔ تو ان کی قبر مبارک جب کھولی گئی تو دیکھا کہ بالکل پورا کا پورا یعنی ذرا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی مبارک کو ابھی انہوں نے تیل لگایا، بند کر دی گئی قبر۔ سال کے بعد پھر کھولی گئی، پھر اسی طرح، پھر سال کے بعد کھولی گئی تو پھر بھی حضرت اسی طرح، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قبر کو نشان لگا دو، یہ کبھی نہ کھولی ہے۔ تو ان کے گھر والوں سے پتہ کیا اور ان کے شاگردوں سے پتہ کیا، ان کے کچھ عزیز جو ہیں وہ ابھی تک بھی مدینہ منورہ میں ہیں، ان سے پتہ کیا کہ ابھی اللہ نے جو ان کو یہ مقام دیا کہ ان کا جسد محفوظ ہے، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں، کون سا ایسا عمل تھا حضرت کا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا ہے؟ انہوں نے کہا جی ویسے تو وہ بہت بڑے عالم تھے نا، ہر وقت قرآن و حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن ایک بات ان میں تھی جو ہم نے کسی اور بزرگ میں نہیں دیکھی، کہ وہ جیسے قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے نا، حافظ قرآن بیٹھا ہو تو اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے، کہتے بھی اس کے سینے میں بھی تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو یعنی وہ اتنا ادب کرتے تھے اللہ کے قرآن کا، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ ان کے جسد کو محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں سوئے ہوئے ہیں، یوں پکڑا ہوا ہے، اور بعض لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور اس طرح قرآن نہیں پڑھا، قرآن ادب کے ساتھ پڑھنا ہوتا۔ یعنی میرے آقا جو رحمت دو جہاں ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان پہ جب قرآن وحی اترتی تھی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سردیوں کی رات میں جب شدید سردی ہوتی تھی اور وحی نازل ہوتی، یا تفسد عرقاً، حضور کے پسینہ آ جاتا پیشانی پہ اور آپ پسینے کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا ادب تھا، قرآن کی شکل معنوی کا اثر تھا کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور یہ بھی قرآن کے آداب میں ہے کہ جب پڑھو تو آیت آیت کو سمجھ کے پڑھو، جلد بازی نہ کرو۔ ایک ایک آیت جو ہے اس کو بنا الحمدللہ رب العالمین، تاکہ تمہیں پتہ لگے تم نے کیا پڑھا۔ یعنی ایک پاؤ پڑھو بجائے اس کے کہ 2 پارے پڑھو اور تیز یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا پڑھا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو الٹا ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ تھوڑا پڑھو، ایک پارا پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، لیکن بنا بنا کے سنوار کے پڑھو۔ اور اگر قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی رحمت کی آیات ہیں وہاں اللہ سے رحمت مانگو۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا۔ یہ بھی جائز ہے کہ یار دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اور جہاں آیت وعید ہو، عذاب کا واقعہ کوئی آ جائے تو اللہ کے عذاب سے پناہ لو۔ اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جس مجلس میں، جس محفل میں درس ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو حفتہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ اوپر سے آ کے کھڑے ہو جاتے چھتری بنا کر، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ، اللہ دلوں میں اطمینان اتارتے،
وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی. اور دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمنوں نے اسی قرآن کو پڑھ کے دنیا میں عروج حاصل کیا. انہوں نے سب کچھ قرآن سے سیکھا اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے طویل لکھنا سیکھا. یا فال نکال دو جی یا طویل لکھ دو جی. دشمنوں نے قرآن کو پڑھا ہے. دیکھیں نا جی، مثلا عیسائی ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کریں. میں ایک طالب العلم ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اگر بات کام کی ہو، دیوار پہ بھی لکھی ہو تو عمل کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ مثلا نصرانی ہیں، عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں ایسی ایجادات کی کہ ہوائی جہاز بناتے، راکٹ بناتے، صاروخ بناتے، ٹرینیں بناتے؟ اس زمانے میں تو انہیں کچھ نہیں بنایا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام زمانے کی. اچھا، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی ایجادات نہیں کی. آخر وجہ کیا ہے کہ یہ جتنی ایجادات ہوئی یہودیوں نے کی یا عیسائیوں نے کی، سب نے قرآن اترنے کے بعد کی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. انہوں نے کہا ہاں اس کے اندر تو بڑے بڑے حکمتیں ہیں، بڑے بڑے راز ہیں اور بڑے بڑے علم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. ہم نے تو قرآن کی آیت کو پڑھا نا جی کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ ہاتھیوں کا بادشاہ آیا تھا، اس پہ اللہ نے پتھر برسائے تھے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، قرآن میں موجود ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یار وہ ایسا پتھر کون سا تھا جو ایک پرندہ چونچ میں لے کے آیا، اوپر سے گرایا، ہاتھی مر گئے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بدبخت ذرے پہ پہنچے اور ایٹم بنا ڈالا. اچھا، یہ آئٹم بھی تو ایک ذرہ ہے نا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ جن تو بڑی طاقت رکھتے ہیں، جو آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں، دریا عبور کر لیتے ہیں، ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں. یہ کیا بلا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں وجدناہا شہابا رصدا، وہاں پیرا لگا ہوا ہے، اور اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا میزائل آتا ہے رجوما للشیاطین، جو لگے تو ہمیں پاگل کر دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے. زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. انہوں نے کہا یہ کیا ایسی چیز تھی جو جن جیسے بندے کو پاگل کر دے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میزائل بنا گئے، ہم طویل لکھ رہے ہیں. انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، محنت کی. اللہ کو تو انسان انسان ہے نا، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، انسان ہے. وہ کوئی کھوتا یا گھوڑا تو نہیں ہے نا. انسان جب انسان ہے، کام کرے گا، محنت کرے گا، اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا، مومن کو آخرت میں ملے گا. ورنہ اللہ کافروں کو اولاد ہی نہ دیتے، رزق ہی نہ دیتے، بھوکے مر جاتے. نہیں، اللہ کے نزدیک سب انسان ہیں. دیکھو نا، آج بھی دنیا کے جو عادل بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اگر کوئی اقلیت ہے، کوئی ہمارا مخالف ہے، اس کو بھی رعایت ہے، اس کی بھی حفاظت کرو. جیسے مسجد کی حفاظت کرو، گرجے کی بھی کرو، مندر کی بھی کرو، وہ بھی ان کی عبادت خانے ہیں. تو آخر ان کو یہ باتیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں، اور انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھا اور اس مقام پہ پہنچے. اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا،
سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا تابع کر دی اور وہ اس کو اڑا کے لے جاتی تھی۔ اور اس تخت پہ سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تھے، آپ کی کابینہ کے وزراء بھی ہوتے تھے، اور بھی جن سردار بھی ہوتے تھے۔ اور 1 مہینے کا سفر جو ہے صبح کو اٹھتا اور دوپہر کو 1 مہینے کا سفر طے کر لیتا۔ غدوہا شہر ورواہا شہر۔ پھر آپ کھانا کھاتے، آرام کرتے، پھر شام کو پھر اپنے تخت پہ بیٹھ جاتے، اڑتا 1 مہینے کا سفر۔ انہوں نے کہا یہ ایسی کیا چیز تھی کہ 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ 4 گھنٹے میں طے ہو جائے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے، انہوں نے جیٹ بنا ڈالے، انہوں نے جیمبو جیٹ بنا ڈالے، انہوں نے کنکارڈ بنا ڈالے، انہوں نے ایسے ہوائی جہاز بنائے آدمی کی آواز سے بھی تیز رفتار ہے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ مولوی صاحب قرآن کھول کے تھا فالتو بتائیں میرا بیٹا گم ہو گیا کہاں ہے۔ مولوی صاحب کو تو اپنی بیوی کا بھی پتہ نہیں کہ گھر بیٹھی ہے یا نہیں ہے، تیرے بیٹے کا وہ بتا دے گا۔ بس پاگل بنانے والی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ترقی کی اور ہم نے نہیں کی۔ ہم بھی تو انسان تھے نا۔ وجہ یہ ہے کہ جو پہلا سبق تھا وہ ہم بھول گئے۔ پہلا سبق کیا تھا کہ اقرا، پڑھو۔ ہم نے کہا پڑھنا نہیں ہے، ہم تو بس کوئی اندھے شندے جو ہیں ان کو قرآن پڑھائیں گے، یہ لولے لنگڑے ہیں ان کو جو کسی کام کے نہ ہوں، اور جی ان کو مسجد میں ڈال دو، چلو وہ حافظ بن جائے گا، روٹیاں تو مل جائیں گی۔ جو کام کے لڑکے ان کو تو آکسفورڈ بھیجیں گے، ان کو ہم قرآن تھوڑا پڑھائیں گے۔ ان کو تو ہم نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، ان کو ہم قرآن پڑھا کے مولوی تھوڑا بنائیں گے۔ وہ تو بیرسٹر بنیں گے، لائر بنیں گے، اسکالر بنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً 56 ملک ہیں اسلام کے نام پر، ہیں تو اسلام کے نام پر ہی، اسلام تو کہیں نہیں ماں سوا سعودی عرب کے۔ یہ ایک واحد ملک ہے جہاں اسلام نافذ ہے، قرآن نافذ ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں۔ باقی تو ہم سب نام کے ہیں، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، اور لڑکیاں ننگی ناچ رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ یہی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور شراب کی فیکٹریاں ہیں۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اور چکلے میں بیٹھنے والی طوائف کو بھی زنا کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے۔ یہ اسلامیہ جمہوریہ، کیوں اسلام کے نام سے مذاق کرتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے، اسلام پر عمل نہیں کرتے، نام رکھنے کی کیا ضرورت؟ ویسے ہم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، لیکن قانون لارڈ مکالے کا ہے، انگریز کا ہے۔ آج بھی ہمارے ہر دفتر میں انگریزی بولی جاتی ہے، اردو بولتے بھی شرم آتی ہوں، اور انگریزی بھی ماشاءاللہ منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ پکا انگریز ہے، انگریز کی اولاد ہے۔ عربی تو ہمارے بڑے بڑے جو منسٹر ہیں ان کو سورۃ قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی، اتفاق سے اس کو پڑھنی پڑ گئی، وہ نہیں پڑھ سکا بیچارہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو 56 ملکوں میں اس وقت تقریباً 600 یونیورسٹی ہے، اور جاپان کے اندر 1000 یونیورسٹی ہے۔ ان کے ایک ملک میں 1000، ہمارے 56 ملک میں 600۔ تو مقابلہ کیسے کریں گے جناب؟ 1000 یونیورسٹی میں اگر ہر یونیورسٹی میں ایک آدمی بھی پی ایچ ڈی نکلے تو 1000 نکلے گا نا سال میں۔ ہمارا تو 600 میں
سال میں 600 بھی مشکل سے نکلے گا. اور ہماری جو 600 یونیورسٹیاں ہیں ان میں انٹرنیشنل لیول پر عالمی سطح پر تقابل کیا جائے تو 3-4 ہیں. اور سب سے اہم یونیورسٹیاں پتہ ہے کس کی ہیں؟ یہودیوں کی. اور آج بھی وہاں باقاعدہ دور حدیث پڑھایا جاتا ہے، بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہودی پڑھاتے ہیں. ان نے سمجھا ہے نا کہ بخاری شریف کیا ہے. ہمیں تو بس ایک نام آتا ہے، نہیں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. اللہ کے بندے بخاری کا تمہیں نام بھی آتا ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری تو بخارا کی طرف نسبت ہو گئی کہ ابو محمد بن اسماعیل جو تھے بخارا کے رہنے والے تھے، بخاری کہلائی. امام ترمذی ترمذ کے رہنے والے تھے، ترمذی کہلائی. نام بھی نہیں آتا ہمیں، نام بھی نہیں آتا. اور ہمیں اتنے بڑے دعوے کے بعد آج تک سنت اور حدیث کا فرق بھی معلوم نہیں ہوا. کہ بعض چیزیں حدیث میں ہیں، ثابت ہیں، لیکن سنت نہیں ہے. حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے، ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن سنت تو نہیں. سنت تو بیٹھ کے پیشاب کرنا. اگر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے تو ذرا مہربانی کر کے آپ اپنی عورتوں سے کہیں کھڑے ہو کے پیشاب کریں، سنت پہ عمل کریں. وہ تو ایک وجہ تھی، عذر تھا، حضور نے کھڑے ہو کے پڑھ لی، یا امت کو بچانے کے لیے بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیا کہ کبھی اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو جائز ہے. لیکن سنت تو نہیں ہے. حضور نے بچی کو کندھے پہ رکھ کے نماز پڑھی، ثابت ہے، حدیث ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے. ورنہ تھوڑا ہی ہم پہلے بچی لے آئیں کندھے پہ رکھے پھر نماز پڑھیں. اس لیے خدا کرے سمجھا کریں کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہمیں کہ اقرا پڑھو. ہم نے نہ پڑھا، دشمنوں نے پڑھ لیا. ان نے پڑھ لیا ترقی کر گئے، ہم نہ پڑھا تو جاہل رہ گئے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. قرآن تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو کم سے کم تم تھوڑا تھوڑا ہی یاد کر لو، تھوڑا تھوڑا سمجھ لو. نہیں آتا آج تو ہر قرآن کی ہر لغت میں ترجمے موجود ہیں ماشاءاللہ. لفظی ترجمے بھی موجود ہیں اور تفسیریں بھی موجود ہیں. ایک ترجمہ دے کے رکھ لو، ایک صفحہ پڑھو، لیکن ترجمے کے ساتھ ترجمے میں سمجھنا ہے وہی صفحہ تفسیر کا پڑھ لو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی جائے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں مانا، لفظی مانا ہے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج یہ تارک قرآن. اب ہمارے مثلا چند لوگوں نے اگر ہمت کی ہے تو انہوں نے بھی تو ایجادات کی ہے نا، لیکن کتنے عرصے کے بعد. اور اب بھی یعنی ہم ہر پرزے کے محتاج ہیں کافروں کے. نہ ہماری گاڑی چل سکتی ہے، نہ ایئر کنڈیشن چل سکتے ہیں، نہ ہوائی جہاز اڑ سکتے ہیں، نہ بحری جہاز چل سکتے ہیں، نہ ایٹمی آپ 2 دن چل سکتے ہیں. پرزے تو باہر سے منگوائیں گے، نہ پرزے بند کر دیں تو بیکار ہو گئے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کتنا پیارا لفظ ہے، ایک ہی لفظ میں سارا مسئلہ ہی حل ہے اگر اللہ غور کی توفیق دے. غور نہ کرو تو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ نے فرمایا ہم نے سچ کے ساتھ قرآن اتارا اور اس میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں. اس میں بھی سچ ہے، حق ہے، صداقت. اور میرے محبوب ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان کریں، بالکل نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
جو ایمان لائیں ان کو آپ جنت کی خوشخبری دیں، اور جو نہ لائیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. بس مانے نہ مانے آپ چھوڑ دیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں آپ پہ اتارا ہے. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، سمجھائیں، دعوت دیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کافروں کو کھل کے کہہ دیں قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے، کوئی جبر نہیں. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ جن کو اللہ نے تمہارے آنے سے پہلے علم عطا فرمایا، اہل کتاب تھے، اہل تورات تھے، اہل انجیل تھے، جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پہ گر جاتے تھے سجدے کے لیے اللہ کے قرآن کی عظمت. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک و برتر ذات ہے تیری اے رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور رب کا وعدہ جو ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ اپنے نچلے حصے زمین پہ گرا دیتے تھے اور پھر اللہ کا سجدہ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے کے ساتھ پھر ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، تسلیم بڑھ جاتی تھی، ان کا تزکیہ بڑھ جاتا تھا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس نے ہدایت طلب کی ہم نے ان کو ہدایت دی، ہم نے ان کو تقوی نصیب فرمایا. تو قرآن پاک کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں جب آیت سجدہ آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کیا کریں. واللہ اعلم.